اللہ نال جس دی لگ گئی یاری اللہ دے نال جس دی لگ گئی یاری مال تے جان اس نے مولا تو واری اللہ دے نال جس دی لگ گئی یاری مال تے جان اس نے مولا تو واری کسے نیزے تلواراں چلیاں تے کسے نے آری جان گوائی در نہیں چھڑیا ستار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا ویغ سمسام کیسے شان توحید دے ہومن قربان عاشق بکرے جویں عید دے ہر ویلے بھکھے اوتے سونے دی دید دے پیار حقیقی جنہ سچی سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. منظر کشی اور بھی کرنو جی کردا سی پر ٹائم مک گیا ہے. انشاءاللہ پھر صحیح حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 إثما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات و تحمیدات، بڑائی، یکتائی، کبریائی، وحدائی، حاجت روائی، مشکل کشائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے نامدار سرتاج الرسل سرور کونین ہادی السبل امام الاولین والآخرین و امام المتقین سید المرسلین شفیع المذنبین و خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پہ رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اعظام کے لیے، اولیاء کرام کے لیے اور جمیع مسلمانوں کے لیے۔ سامعین محترم، انسان بہت ساری چیزیں اس دنیا میں حاصل کر کے اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک باپ کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو دنیا کی جتنی بھی سہولیات ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دوں، ان کو دے دوں۔ بیٹا یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی ڈگریاں ہیں وہ میرے پاس ہونی چاہیے، لیکن سب سے بہترین چیز اللہ رب العزت کی معرفت ہے، اللہ رب العزت کی پہچان ہے۔ بڑے سے بڑا اگر سائنسدان ہے، وہ بڑے بڑے تجربے کرنے کے بعد اللہ کو نہیں پہچان سکا تو اس کا علم بیکار ہے۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے، وہ جسم کے انگ انگ سے واقف ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے حقیقی مالک کو نہیں پہچان سکا تو اس کی ڈاکٹری کسی کام کی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا عالم ہے، لیکن وہ خود اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان نہیں رکھتا تو اس کا جو علم ہے وہ اس کے لیے بیکار ہے۔ اصل چیز دنیا میں اللہ کی معرفت ہے۔ رزق کا ذمہ تو اللہ نے خود لیا ہے، انسانوں کو تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم یہ چیز اپنے دل میں ٹھان لیں، یہ سوچ لیں کہ رزق تو ہمیں اللہ کی ذات نے دینا ہے اور اللہ کی ذات جو وعدہ کرے اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ رزق کا ذمہ اللہ کے لیے ہے، اللہ نے ہمیں نوازنا ہے تو اللہ دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات
اور انبیاء علیہِسَّلَاۃُ وَالسَّلام کے واقعات اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے چھوٹے چھوٹے کلمات جو ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں، اللہ کی پہچان کروا سکتے ہیں، انسان اگر تھوڑی سی توجہ کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اس آیت پر ایک مسلمان اگر غور کرے، غور کیسے کرنا ہے کہ اس کے ترجمے کو سمجھے، تو ہمیں اللہ رب العزت کی جو معرفت ہے وہ حقیقی معنوں میں حاصل ہو جائے گی۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ رب العزت انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں سمندر ہیں ان سب کی روشنائی بناؤ، اور جتنے بھی درخت ہیں ان سب کی کلمے بناؤ، پینسلیں بناؤ، اور اللہ رب العزت کی جو عظمت ہے اس کو تحریر کرنا شروع کر دو تو آپ کی کلمے اور آپ کی سیاہی یہ ختم ہو جائے گی۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، لیکن اللہ کی جو کبریائی ہے اور جو عظمت ہے وہ ہم لکھ نہیں سکتے، وہ کلمہ کرتاس پر ہم لا نہیں سکتے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یہ چھوٹا سا جملہ، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، جتنے سمندر آپ نے روشنائی کے بنائے ہیں، جتنی کلمیں آپ کے پاس موجود ہیں، اس کی مثل جتنی بھی لے آؤ، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، لیکن اللہ کی جو عظمت ہے، جو کبریائی ہے، جو عزت ہے، وہ ہم تحریر نہیں کر سکتے۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 27 میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْبَحْرُ، کہ جتنے بھی دنیا میں سمندر ہیں، اس طرح کے 7 سمندر آپ لے آئیں اور اللہ کی عظمت کو آپ تحریر کرنا شروع کر دیں، آپ کے قلم جو ہیں وہ گھس جائیں گے اور آپ کی جو روشنائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی جو عظمت ہے وہ ہم تحریر نہیں کر سکتے۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کی پہچان یہ ایک مسلمان کے لیے بڑی ضروری ہے، لازم ہے، ملزوم ہے۔ انسان کو جب اللہ رب العزت یہ 2 آیتیں بتلا کے اس کا ترجمہ سمجھ کے کہ میری عظمت کو جانو، میری کبریائی کو جانو، میری طاقت کا اندازہ لگاؤ اور میری طرف آؤ، جب ہم یہ سمجھ کے اللہ رب العزت کی طرف جائیں گے، پھر اللہ نے سورہ زاریات میں کیا کہا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ آسمان کو دیکھو کہ ہم نے کیسے آسمان کی تخلیق کی ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس سے بھی وسعت والے ہیں۔ بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، آپ کی نظر واپس لوٹ آئے گی، لیکن آپ آسمان میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن آپ دکھا نہیں سکتے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو دیکھو کیسے ہم نے بچھونا بنا دیا ہے، آپ سوتے ہو، آپ کی اللہ تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، آپ دانہ زمین میں ڈالتے ہو، اللہ تنا آور پھل اور درخت اگا دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، دیکھو ہم نے کتنا اچھا بچھونا، کتنا اچھا فرش آپ کے لیے بنایا ہے، جب آپ کا جی چاہتا ہے بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں اس کے اوپر کھڑی کر لیتے ہو، جب آپ کا جی چاہتا ہے اس کے سینے کو چیر دیتے ہو، جب آپ کا جی چاہتا ہے اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہو۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، دیکھو زمین کو ہم نے کیسا بنایا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اللہ نے ہر چیز کا دنیا میں جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ ہم سوچیں، ہم غور کریں۔ آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد، زمین پر غور و خوض کرنے کے بعد، اور
जितनी भी मखलूकात हैं उनमें तहकीक करने के बाद हमने जाना किस तरफ है, फफिर्रू इलल्लाह। एक रास्ता है, एक जेहत है, एक तरफ है, एक ज़ात है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ, अल्लाह की तरफ जाने की कोशिश करो। फफिर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, एक अल्लाह है उसके सिवा कोई नहीं है। एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई मुश्किल कुशा, कोई दाता, कोई हाजत रवा कोई नहीं है। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, बस एक इलाह है जो आसमानों के ऊपर है, अर्श के ऊपर है, जिसकी कुर्सी बड़ी वसी, एक इलाह। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, बस एक इलाह। जब इंसान एक की तरफ झुक जाता है, अल्लाह उसकी तरफ सारी दुनिया को झुका देते। जब इंसान एक की तरफ नहीं झुकता, जगह जगह पे दर पर ठोकरें खाता फिरता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दुनिया में ज़लील व रुस्वा करके रख देते। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ पलटो। अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई रिज़्क़ देने वाला नहीं है। एक अल्लाह है जो हमारी हर चीज़ को इहाता किए हुए है। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर। इंसान अगर अपने जिस्म पर गौर करे तो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान होती है। इंसान अपनी पुश्तों पर गौर करे, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान होती है। इंसान का एक एक जोड़, एक एक बाल और अल्लाह की दी हुई एक एक नेमत जो है, उससे ये जाहिर होता है कि इसको सबको कंट्रोल करने वाली सिर्फ एक ज़ात है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि आप तो फ़कत इनको डराने के लिए आए हो। तो जब हमने अल्लाह की अज़मत पर जो आयात हैं उनका भी तर्जुमा हमने पढ़ा, फिर हमने आसमान, ज़मीन और जितनी भी मखलूक़ात हैं इन पर गौर करने के बाद अल्लाह की तरफ दौड़ लगाई। फिर हमने अल्लाह की तरफ कैसे दौड़ना है, कैसे अल्लाह की तरफ आना है। क्या अल्लाह की मार्फत को सिर्फ अपने दिल तक महदूद करना है? क्या अल्लाह के जो अहकामात हैं वो अपने घर में बंद करके रखने हैं? क्या जो दीन है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद करना है, बच्चों में मुंतकिल नहीं करना? क्या जो अल्लाह का दीन है वो हमने शादी हालों में नहीं लेके जाना? जो अल्लाह का दीन है वो हमने बैंकों के अंदर नहीं लेके जाना? और जो अल्लाह का दीन है वो हमने अपने हाथों के ऊपर नाफिज नहीं करना? जो अल्लाह का दीन है वो हमने अपने पाँव के ऊपर नाफिज नहीं करना? क्या हमारा लिबास जो है वो दीन के मुताबिक नहीं हो सकता? हमारा उठना, हमारा बैठना दीन के मुताबिक नहीं हो सकता? होता क्या है कि अगर वज़ा में दीनदारी है तो कता में दीनदारी नहीं है, अगर कता में दीनदारी है तो वज़ा में दीनदारी नहीं है। अगर एक इंसान दीनदार है तो वो ये कहता है कि दीन तो मैंने सिर्फ अपने घर की दहलीज तक ही रखना है, मेरे कारोबार में दीन ना आए। भाई क्यों ना आए दीन आपके कारोबार में? क्यों ना आए? अगर दीन आ गया तो सूद छोड़ना पड़ेगा। अगर दीन आ गया दुनियादारी में तो मुझे अल्लाह और उसके रसूल का पाबंद होना पड़ेगा। दीन को अपने घर तक महदूद रखो। और अब तो घरों में भी बाकी नहीं है, अब तो सिर्फ और सिर्फ दिल में है या मस्जिद में है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हज में क्या इरशाद फरमाया, व मिनन नासी मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ। बल्कि इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने कहा कि अगर इस्लाम कबूल कर लिया है, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, फिर इसमें पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि अब ये दीन है, मैं दीन के मुताबिक अपना लिबास तो बनाऊंगा लेकिन अपनी शक्ल दीन के मुताबिक नहीं बनाऊंगा।
یہ دین ہے, دین میں اپنے بچوں میں منتقل کروں گا, لیکن جب میں اپنے دوستوں میں بیٹھ جاؤں گا تو پھر دین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اٹھنا بیٹھنا, جاگنا, سونا, کھانا پینا, لین دین, رہن سہن اور اوڑھنا بچھونا, اپنی ہر چیز, دنیا داری کے معاملات, رشتہ داری کے معاملات, سب کے سب میں دین کو لانے کی کوشش کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور دیکھیں اللہ نے کہا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, شیطان کی اتباع نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, اللہ کہتا ہے کہ وہ تو آپ کا کھلا دشمن ہے, وہ آپ کا سراسر. دیکھیں اللہ کی بات سچی ہے, اللہ کی ذات سچی ہے. اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا کرتا ہے, جو بات کرتا ہے وہ سچی کرتا ہے. انہ لکم عدو مبین, اللہ کہتا ہے کہ وہ جو آپ کا دشمن ہے وہ بڑا ہی کھلا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین. پھر اللہ نے کیا کہا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گھر میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے اوپر, اپنی اولاد میں, اپنے کاروبار میں دین کو نافذ کرتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. یہاں سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے لیکن یہاں 2 نمبری ہے, یہاں سے مجھے نفع ہو رہا ہے لیکن یہاں پر کوئی پرچی چلی ہے, یہاں پر مجھے بہت فائدہ ہے, یہاں پر کوئی نمبروں کی گیم ہے, یہاں پر مجھے فائدہ ہے لیکن یہاں پر ہم نے لوگوں کی عزت سے کھیلنا ہے. یہاں پر مجھے فائدہ ہو رہا ہے لیکن یہاں پر دین داؤ پہ لگ رہا ہے. یہاں پہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ جو قرآن ہمیں کہتا ہے, پکارتا ہے, اسے ہم پشت کر رہے ہیں, اسے ہم دور کر رہے ہیں, دور ہو رہے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور پورے ماحول میں دین نافذ کرتا ہے. ثم استقم, پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, دنیا میں بھی کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا. اور وہ لوگ جو کنارے کنارے اسلام کے چلتے ہیں, اسلام کے کنارے کنارے, کنارے کنارے کیسے؟ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, پیچھے سے دوست کا فون آ گیا, نماز چھوڑ دی اور چلا گیا. نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے, نماز پڑھ کے فارغ ہوا, کال آ گئی, نماز کے بعد وہ ذکر نہیں کرتا, فوراً موبائل کو دیکھتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے آیا, اسے کام ہے, کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے لیکن کام کی وجہ سے اس نے سنتے چھوڑ دیں. نماز پڑھنے کے لیے وہ آتا ہے اور اس کا جو دھیان ہے وہ نماز میں رہتا ہی نہیں, اور کنارے کنارے دعا مانگتے ہیں, بالکل کنارے پہ کھڑے ہو کے, یقین نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے. ایسے جملے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے وہ ہمیں یاد نہیں ہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت اللہ کی یاد ایسے کرو کہ آپ مر مٹ جاؤ, آپ کو دنیا کا خیال ہی نہ ہو, آپ کو موت آ جائے, اتنی عبادت کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کنارے کنارے رشتہ داری نبھانی ہے, کنارے پہ رہ کے. فلانے گھر شادی ہے, وہ بڑا گھر ہے, ہاں جی وہاں پہ کیا کرنا ہے, ان کا رسم ان کی رواج ہے, چلو کوئی نہیں یہ بھی کام کر دو چاہے دین کے مخالف ہے. ہاں جی بیٹے کی شادی ہے, کیا کرنا ہے, یہ دین ہے, یہ چلو مسجد سے تھوڑا دور چلے جائیں تاکہ ساؤنڈ کی آواز مسجد میں نہ جائے اور وہاں پہ کوئی تھوڑا بہت گانے کا پروگرام ہو جائے, موسیقی کا پروگرام ہو جائے. کنارے کنارے رہ کے وہ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو جب ان سے کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دین میں نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی عزت کا مسئلہ ہے, دین میں عزت ہے, دنیا میں کوئی عزت نہیں. جو دین کی عزت کا خیال نہیں کرتا, بڑے بڑے حالوں میں, بڑے بڑے فنکشنوں میں اور بڑے بڑے ایونٹ میں اس کی عزت نہیں بنے گی. اور یہی نقشہ اللہ نے سورہ حج میں کھینچا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ,
جو کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ حج میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو کنارے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہو کے دین پر عمل کرتے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہو کے وہ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کنارے پہ کھڑے ہو کے وہ دنیا داری کرتے ہیں۔ جس چیز میں نفع ہے یہ نہیں دیکھنا کہ اسلام میں ہے یا نہیں، بس ٹھیک ہے آج کل اونچا وہ ہے جس کے پاس گاڑی بڑی ہے، آج کل اونچا وہ ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہے، ٹھیک ہے جی آنے دو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وہ لوگ جو کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہو کے دین کو پکڑتے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان ہے، کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ہم جان پر کھیل دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وہ لوگ جو کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیسے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہیں، اسلام مسلمان ہونے کے ناطے جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا اسلام ہے۔ جو ہی ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، تو فوراً وہ پھر جاتے ہیں، نہیں نہیں یہ اسلام صحیح نہیں ہے، یہ دین صحیح نہیں ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں مدینہ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگر تو ان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسلام کے اوپر قائم اور دائم رہتے، ان کی اونٹنیاں بچے دیتی تو وہ اسلام پر قائم رہتے، لیکن اگر ان کو کوئی فائدہ نہ ہوتا، بچہ نہ ہوتا، بیٹیاں ہوتی اور جانور بچے نہ دیتے، وہ اسلام سے پھر جاتے۔ اور یہی چیز ہے آج ہمارے معاشرے میں بھی، یہی چیز ہے۔ ایک مصیبت آ گئی ایک نمازی انسان پر، سال 2-3 سال گزر گئے، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ اب دوست اسے کیا کہتے ہیں، وہ دوستوں کے ساتھ بات شیئر کرتا ہے، یار اتنی دیر ہو گئی میرا کاروبار ٹھپ ہے۔ اب دوست اسے کیا مشورہ دیتے ہیں، یار فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں جگہ پہ جو شخص ہے نا وہ ایسا تعویذ دیتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، ایسا پھونکا مارتا ہے، آپ کی دکان کھل جائے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور وہ لوگ جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، وہ ڈاکٹروں کے پاس دوڑ لگانے کے بعد، مولویوں کے پاس دوڑ لگانے کے بعد پھر وہ تعویذ کرنوں کی طرف ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان کو وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ یہ لوگ ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ۔ جب ہم نے یہ ساری چیزیں سمجھ لی، ان سب کے سمجھنے کے بعد یہ حقیقت ہمارے اوپر آشکارا ہو جاتی ہے کہ ایک ذات واحد ہے جو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو پکارنے کے ہمیں طریقے بھی بتائے ہیں کہ مجھے پکارنا کیسے ہے، کن لفظوں سے مجھ سے دعا مانگنی ہے، کیسے آپ نے بیٹھنا ہے، کیسے ادب کے ساتھ سر جھکانا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بھی ہمیں سکھلائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے جتنے بھی اچھے اچھے اور خوبصورت نام ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں لے کے آؤ۔ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں 99 ہیں تو ان کو یاد کرو اور ان کو اپنی دعاؤں میں لے کے آؤ۔ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، ان کا وسیلہ ڈالو، اللہ رب العزت کو بار بار کہو، اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو مصور ہے، تو قہار ہے، تو جبار ہے،
اے اللہ تو میرا سب کچھ ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں۔ وسیلہ ڈالو اللہ رب العزت سے، اور اللہ کے دو ناموں کا، پیارے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ رب العزت سے سوال کرو۔ اور دوسری آیت میں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اسی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا کہ مجھ سے مانگو، میرے جو اسماء حسنہ ہیں ان کو یاد کرو، ان کو سمجھو، ان پر غور و خوض کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، للہ 99 اثما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو ان کو اچھی طرح یاد کرتا ہے، من احصاها وحفظناها، اور ان کو حفظ کرتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، داخل الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت کے احکامات بھی ہیں بندوں پر، اور منہیات بھی ہیں بندوں پر، اور اسماء و صفات بھی ہیں۔ احکامات کیا ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کام کر گزرو۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں، جو ان کے واقعات ہیں، وہ ہمیں یہ پتہ دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کے احکامات کو کیسے تسلیم کرنا ہے، کیسے ان پر عمل کرنا ہے۔ اور منہیات، جتنی چیزوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جو منہیات ہیں وہ ہم تک پہنچائیں، ان سے روکا، ہمیں رک جانا چاہیے۔ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، ایک قافلے کی شکل میں، راستے میں ٹھہرے، پڑاؤ ڈالا، کھانا کھانے لگے، ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لے گا۔ جب اس چرواہے کے پاس گئے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ بھائی میرے ساتھ آ کے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لینا چاہا کہ یار یہ بکریاں کس کی ہیں، اس میں سے ایک بکری مجھے دے دو۔ کہا کہ یہ میرے مالک کی ہیں۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ آپ کا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ چرواہے نے کہا کہ وہ مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن جو سب کا مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، جو سب کا مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ منہیات، جتنی چیزوں سے اللہ نے روکا ہے رک جانا، اور ایسے رک جانا جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رک گئے تھے۔ اور اسماء و صفات پر ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا، یقین رکھنا، اللہ کی اسماء و صفات جیسے ہیں ان کو تسلیم کرنا، اور ان کا وسیلہ اپنے دعاؤں میں اللہ رب العزت کو ڈالنا، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ اللہ کے جو نام ہیں اس میں اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ۔ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ نے کی ہے۔ اپنی کلام کی جو ابتدا ہے وہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات، اس کے پڑھنے کے مواقع اور اس کے فائدے، یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں۔ یہ بسم اللہ یہ پہلے کی ہے، جب سے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، لیکن جیسے جیسے نبی آتے گئے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا، یہ لکھنا، یہ تقرب کا باعث ہے، میری قربت کا باعث ہے، یہ برکت کا باعث ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ کشتی بناؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ، پھر اللہ نے کہا کہ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، آپ نے اس میں سوار ہونا ہے تو بسم اللہ کہہ کر سوار ہونا ہے، کیونکہ اس کا چلنا، اس کا لنگر انداز ہونا، اس کا ٹھہرنا
یہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہے, اللہ کے کنٹرول میں ہے. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں, جب انہوں نے ہدہد کو غیب پایا, دیکھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا, پوچھا کہ کہاں ہے, اچانک دیکھا کہ وہ آ گیا اور وہ خبر لے کے آیا. ایک ملکہ تھی جس کا نام سبا تھا, اور وہ سورج کے پجاری تھے, اللہ کے علاوہ وہ پرستش کرتے تھے, وہ مشرک تھے. اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کس چیز کی خبر لائے ہو؟ ہدہد نے کہا کہ میں یہ خبر لایا ہوں. اور سلیمان علیہ السلام نے جو تحریر لکھی, جو رکا ملکہ کے پاس بھیجا, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ یہ اللہ رب العزت کے پاک نام سے میں ابتدا کر رہا ہوں, اور یہ اس کے نبی سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ایک رکا ہے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, میرے پاس آؤ سرکش بن کے نہیں, جھک کر آؤ, کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور میرے پاس آ کے اللہ کا جو دین ہے وہ قبول کرو. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک بچے ایک والد کو عذاب ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد پھر گزرے, دیکھا کہ اسی قبر والے پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا سفر کیا اور اللہ کے سامنے نماز شروع کی اور سجدے میں گئے اور دعا مانگی کہ اللہ رب العزت یہ کیا معاملہ ہے کہ پہلے میں گزرا تھا اور عذاب ہو رہا تھا, اور اب میں آیا ہوں اور تیری رحمتیں برس رہی ہیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو, جب یہ بندہ فوت ہوا, اس نے اپنے پیچھے اپنی بیوی چھوڑی, اور وہ امید سے تھی, اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا, اور آج کا جو دن ہے وہ مسجد میں گیا ہے اور اس نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے کہا فاستحییت, مجھے حیا آئی, مجھے شرم آئی کہ اس کا بچہ میرا نام بلند کر رہا ہے, اور میں زمین کے بطن, زمین کے پیٹ میں اسے عذاب دے رہا ہوں. فاستحییت, میں نے اس کا جو عذاب ہے وہ میں نے اس کو معاف کر دیا, اور اب اس کے اوپر میری رحمتیں برس رہی ہیں. یہ برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے قاصد انہوں نے بادشاہوں کی طرف بھیجے, اسلام کی تبلیغ کی اجازت ملی کہ اب بادشاہوں اور شہنشاہوں کو اسلام کی تبلیغ کی جائے, اور اس کا طریقہ یہ بنایا گیا کہ کچھ خطوط لکھے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطوط تحریر کروائے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہ تھے وقت کے ان کو بھیجے. شاہ ایران تھا, شاہ روم تھا, شاہ اسکندریہ تھا, پھر بحرین کا جو گورنر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو تحریر ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کروائی. حتیٰ کہ شاہ ایران نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا اس کے ٹکڑے کر دیے. پھر اس کے ساتھ بعد میں کیا ہوا, ایک تاریخ کا حصہ ہے. اس نے خط کے ٹکڑے کر دیے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ آپ بسم اللہ لکھنی چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے متبادل کوئی چیز صحابہ کرام کو نہیں بتائی. اس وقت عربی میں گنتی تھی, اس وقت روم کی بھی گنتی تھی, اس وقت جو فارسی کی گنتی ہے وہ بھی تھی, ساری زبانیں موجود تھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے متبادل کوئی چیز صحابہ کرام کو نہیں کہا کہ یہاں پہ 786 لکھ دو, یہاں پہ یہ چیز لکھ دو, یہاں پہ یہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے مواقع وہ بھی بہت سارے ہیں, ان میں سے چند مواقع آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر موجود ہیں اور سفر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک سواری کا پاؤں پھسلا اور اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تائس الشیطان,
ताइस शैतान का माना है कि शैतान का सत्यानाश हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला वलाकिन, ये लफ्ज़ नहीं आपने कहना था, शैतान को बुरा भला नहीं कहना था। अब जब ये हदीस हम पढ़ने के बाद कुरान को खोलते हैं, कुरान पाक हम मुताला करते हैं, तो पूरे कुरान में अल्लाह ने शैतान को शैतान ही कहा है। पूरे कुरान पाक में अल्लाह ने शैतान को शैतान ही कहा है, क्योंकि ये लफ्ज़ ये ऐसा है, इसमें अल्लाह ने हर चीज़ जो भी उसके गुनाह है, उसकी कमियां हैं, हर चीज़ इसमें दाखिल कर दी। उसका जलील होना, ये लफ्ज़ आप बोल दो, ये उसके लिए काफ़ी है। सहाबे ने कहा ताइस शैतान, शैतान का सत्यानाश हो। आपसे ने फरमाया कि आपने ये जुमला नहीं कहना था, वलाकिन कुल, लेकिन आपने कहना था बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह आपने पढ़ना था। आपसे ने फरमाया कि जब तूने कहा ताइस शैतान, तो शैतान फूल गया। उसने कहा ये मेरी तालीम पर अमल कर रहा है। अगर तू बिस्मिल्लाह कहता तो शैतान वलाकिन मिसल जुनूबी अज़्ज़बाब, तो शैतान ऐसे हो जाता जैसे एक हकीर सी मक्खी होती है। इसीलिए ये हदीस हमारे लिए काफ़ी है कि हमारे हाथ से जब भी कोई चीज़ गिरे, जब भी कोई चीज़ छूटे, हमारी गाड़ी किसी में लग जाती है, टायर पंक्चर हो जाता है, हवा लीक हो जाती है, जो भी है, शैतान को बुरा भला कहने के बजाय बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से मदद हासिल करनी, बिस्मिल्लाह पढ़नी। हज़रत अली बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये एक मर्तबा हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे सवार थे। सफ़र जारी है, एक जगह पड़ाव किया, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और अपना जो पाँव है बायां वो सवारी पर रखा और पढ़ा बिस्मिल्लाह। सवार हुए, फिर 3 मरतबा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर पढ़ा सुबहान अल्लाह, फिर 3 बार कहा अल्लाहु अकबर, फिर दुआ पढ़ी सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, फिर पढ़ा सुबहानक रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये दुआएं पढ़ी और एक तरफ झुके और हंसने लगे, मुस्कुरा दी। हज़रत अली बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मामला देख रहे थे। पूछा कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े सफ़र किए हैं, लेकिन ये मामला मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि आप हंसे क्यों हो, मुस्कुराए क्यों हो। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं आपको यही वाक़या मेरे साथ पेश आया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, वो मैं आपको सुनाता। कहा कि कैसे? कहा कि ऐसे ही आप सल्लल्लाहु सवारी पर तशरीफ़ फरमा थे और मैं आप सल्लल्लाहु के पीछे सवार था, और आप सल्लल्लाहु जब सवारी पर बैठने लगे बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, फिर 3 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा, फिर 3 बार सुबहानल्लाह पढ़ा, फिर सफ़र की दुआ पढ़ी, और फिर ये दुआ पढ़ी सुबहानक रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराने लगे। मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल किया है। कहा कि अली मुझे ये तो बताओ कि मुस्कुराए क्यों हो? कहा कि मैं इसलिए मुस्कुराया हूँ कि जब मैं सवारी के ऊपर बैठा और जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के ऊपर बैठे थे, उन्होंने सबसे पहले कहा बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, फिर अल्लाह की बड़ाई बयान की, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर अल्लाह की पाकीज़गी बयान की, सुबहान अल्लाह, फिर दुआ पढ़ी और उसके बाद कहा सुबहानक रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी। जब ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि अब मेरे बंदे को पता चल गया है कि मेरा जो मुआफ़ करने वाला है वो आसमानों के ऊपर है। मेरा मुआफ़ करने वाला मेरा अल्लाह वो आसमानों के ऊपर है, मेरे गुनाह कोई मुआफ़ नहीं कर सकता, मैं ज़ालिम हूँ। अल्लाह कहता है कि जब ये बंदा इकरार करता है तो मैं अपने बंदे की तरफ देख के हंसता हूँ। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं अल्लाह के इस अंदाज पे हंस रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की कलिमात सुन के
कैसे बंदे के साथ मुआमला करते हैं। और तीसरी चीज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह पढ़ने के जो मौके हैं उनमें से एक है खाना खाने का भी। हज़रत अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कफ़ालत किया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर्ज उतारा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेवगान की मदद किया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों पर शफकत किया करते थे। अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैं आपकी कफ़ालत में था और खाना लगा हुआ था, बर्तन में खाना मौजूद था, मैं छोटा था, मैं भागा और खाने में मैं जो अपना बायां हाथ है वो मैं ऐसे खाने को डटोरने लगा। आपसे ने फरमाया कि या गुलाम सम्मिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह का नाम लो, कुल भी यमीनिक, फिर दाएं हाथ से खाओ। हज़रत अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरबियत पर अमल करता रहा और मैं देखता रहा कि इस पर अमल करने से कितनी बरकत नाज़िल होती हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि जब इंसान मुसलमान खाना शुरू करे उसे बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। अगर बिस्मिल्लाह पढ़नी भूल जाता है तो उसे बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ना चाहिए। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि एक मरतबा हमारे साथ ऐसे हुआ कि हम आप सल्लम के पास मौजूद थे और खाना लगा हुआ था। हमारी ये जुर्रत नहीं होती थी कि हम आप सल्लम से पहले खाना शुरू कर लें। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि हम आप सल्लम के अदब में, आप सल्लम के एहतराम में पहले खाना नहीं शुरू करते थे, पहले आप सल्लम शुरू करते थे, फिर हम आप सल्लम के साथ शुरू करते थे। अचानक ऐसे हुआ कि एक पीछे से बंदा आया धकेलता हुआ, जैसे उसे कोई धक्का लगा रहा है, वो खाने के ऊपर आकर गिरने लगा, खाने लगा। आप सल्लम ने कहा कि इसे रोको, उसे रोका और साइड पे किया। फिर आप सल्लम मुतवज्जे हुए सहाबा इकराम की तरफ, फिर एक छोटी सी बच्ची आई, भागी हुई और खाने के ऊपर लपकी। आप सल्लम ने फरमाया कि इसे भी रोको। फिर आप सल्लम ने फरमाया कि जिस खाने के ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, शैतान के लिए वो खाना हलाल हो जाता है। और ये भी चीज़ कि जो शैतान है वो खाना खाता नहीं है, वो ऐसे देखता है बुरी नज़रों से, खाने के अंदर जो बरकत होती है वो ख़त्म कर देता है। खाना तो इंसान ही खाते हैं, लेकिन वो ऐसे इंसान को ऐसे तैयार करता है कि उसे किसी का ख्याल नहीं रहता कि मैं बड़ा हूँ, मेरे सामने कोई छोटे हैं। वो खाने के जो आदाब हैं सब के सब भूल जाता है। तीसरी चीज़, जब भी इंसान बीमार हो, इंसान को चाहिए कि वो अपने ऊपर दम करे। एक मर्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। कहा या मोहम्मद इस्तक़ईता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप बीमार हैं? कहा कि या जिब्रील नाम, मैं बीमार हूँ। आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कलिमात मैं आपको सिखा रहा हूँ, इन कलिमात से अपने ऊपर दम करो। बिस्मिल्लाहि अरीकीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ आइनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाहि अरीकीका। शुरू में भी अल्लाह की मदद बिस्मिल्लाह और आखिर में भी अल्लाह की मदद बिस्मिल्लाह। जब भी इंसान की कोई चीज़ दुख रही हो, दर्द हो, इंसान परेशान हो, इंसान को इन चीज़ों से दम करना चाहिए। और बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरक़ात भी बहुत हैं, बड़ी बरक़ात हैं बिस्मिल्लाह के। एक मरतबा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि हम एक काफ़िले में शरीक थे, हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में हमारे पास पानी ख़त्म हो गया, वज़ू के लिए हमें पानी ना मिला, हम तलाश करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा इकराम मेरी बात सुनो, जिसके पास एक कतरा भी पानी का है वो मेरे पास ले आओ। देखा मशकीज़ों के अंदर, मशकों के अंदर, छागल के अंदर कोई चंद कतरे पानी के, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो हाथ है बिस्मिल्लाह पढ़ के उस छागल में डाला, उस मशकीज़े में डाला। और सहाबा इकराम कहते हैं कि हम 70 सहाबा थे, हमने सब ने वज़ू कर लिया।
یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کے لیے ہم خندق کی تیاری کر رہے تھے تو صحابہ اکرام مسلسل خندقیں کھود رہے تھے۔ ایسے ہوا کہ ایک چٹان آ گئی، خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، صحابہ اکرام تھک گئے لیکن وہ چٹان نہ ٹوٹی۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان ایک آ گئی ہے اور اب ہم تھک بھی چکے ہیں، ہمارے سے یہ ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کرو، رشو بالماء، اس چٹان کے اوپر پانی بہاؤ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بہا دی، کہا رشو بالماء، اور بہاؤ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بہایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بہاؤ۔ چٹان کے اوپر صحابہ کرام نے پانی بہایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے گدال کو پکڑا اور بسم اللہ پڑھ کے 3 بار ضرب لگائی، کسیبن یوحانو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے، بڑی عزت ہے، اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے، بڑی جلالت ہے۔ جو اللہ کا نام لیتا ہے اللہ رب العزت جتنی بھی اس کی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، اللہ دور کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ذات الرقاع سے واپسی پر ایک نجد کا علاقہ آتا ہے، وہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سفر کافی طویل تھا، ہم تھک چکے تھے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ اب کوئی سایہ دار درخت ملے، ہم ان کے نیچے آرام کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا سستا لیں، تھوڑا آرام کر لیں۔ اچانک ہمیں ایک کیکر کا درخت نظر آیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جگہ صاف کی اور ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آپ آرام کر لیجئے اور ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ ہم آگے گئے، آگے ہم نے جگہ تلاش کی، ہم نے بھی آرام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے درخت کے نیچے چھاؤں میں، سائے میں آرام فرما رہے، اپنی تلوار وہ درخت کے ساتھ آپ نے لٹکائی اور آنکھ لگ گئی اور کافروں میں سے، مشرکین میں سے ایک شخص آیا، بدونما اعرابی، اس نے تلوار کو پکڑا اور تلوار کو تانا اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ پھر کہا کہ کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ پھر کہا کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کہا اور اس کافر کے ہاتھ کپ کپانے لگے اور تلوار نیچے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، کہا کہ اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ رونے لگا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ احسان کرنے والے ہیں، مجھ پہ احسان کیجیے۔ آپ احسان کرنے والے ہیں، دکھ درد دینے والے نہیں ہیں، آپ قتل کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ لاشیں بچھانے کے لیے نہیں آئے، اللہ کے رسول مجھ پہ احسان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، چل تو گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کہا کہ نہیں، میں یہ گواہی میں نہیں دوں گا۔ کہا کہ پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ میں یہ کروں گا کہ جو آپ کے ساتھ لڑتے ہیں نہ میں ان کا ساتھ دوں گا اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے خود آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ۔ وہ شخص گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میری آج جس شخص سے ملاقات ہوئی ہے وہ پوری دنیا سے اعلیٰ ہے، پوری دنیا سے بہتر ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اللہ کے نام میں بڑی لذتیں ہیں۔ اللہ کا جو نام ہے جب انسان پکارتا ہے اللہ ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، غزوہ احد میں 12 انصاری صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں اور ایک مہاجر صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو میرا دفاع کرے، مشرکین کے ساتھ لڑے؟ طلحہ بن عبید اللہ مہاجرین صحابہ میں سے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نے آپ کی جہاں ڈیوٹی لگائی ہے وہاں پہ کھڑے رہو۔ انصاری صحابی میں سے ایک شخص آیا، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کا دفاع کروں گا۔ وہ آیا، وہ لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ 11 صحابی آئے، 11 صحابی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ آخر میں آپ سے فرمایا کہ ہاں بھئی کون ہے جو میرا دفاع کرے گا اور مشرکین سے جنگ کرے گا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ موقع دیجئے۔
اب میں حاضر ہوں. حضرت طلحہ بن عبیداللہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگے, مشرکین سے جنگ کرنے لگے. بے بہا زخم آئے, جن میں سے 12 زخم گہرے تھے, خاصے گہرے تھے. لڑتے لڑتے زخموں کی شدت اور زخموں کے درد سے اپنی زبان سے کہا حسا, جیسے ہم کہتے ہیں اوئے, یہ بس یہ جملہ حسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, اگر تو حسا کی جگہ پہ بسم اللہ پڑھتا تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے, تو سارا مدینہ دیکھتا کہ فرشتوں نے تجھے اٹھایا ہوا ہے. حسا, جب بھی کوئی تکلیف پہنچنی ہم نے بسم اللہ کہنا ہے. یہ ہمارے پاس ایسی کنجی ہے, ایسا خزانہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے, اور یہی وہ اللہ کا نام ہے اللہ اعلیٰ, جس کا نعرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا. اللہ مولانا و مولاکم, اللہ اعظم, اللہ اجل, اللہ اعظم من فی السماء, اللہ اعظم من الارض, اللہ اعظم من البحر, اللہ اعظم من اللیل, اللہ اعظم من النہار. اللہ سب سے بڑا ہے, تمام مخلوقات سے بڑا ہے, لیکن اللہ نے جو ہمیں جملہ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کی قدر کیجئے, اس کو پڑھیے. اس کے جو اثرات ہیں, جو اس کی ہیبت ہے, جو اس کا جلال ہے, وہ انسان اپنے اندر محسوس کرے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین. محمد علی صاحب, انہوں نے اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. ان کی والدہ بیمار ہیں. اللہ رب العزت ان کی والدہ کو صحت و تندرستی والی زندگی دے, اور ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے, خدمت گزار بنائے. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت تندرستی سے نوازے. اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو دیندار بنائے, اسلام کا خدمت گزار بنائے. اللہ رب العزت سب کو اپنے دین کے لیے چن لے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا, ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير, رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ نال جس دی لگ گئی یاری ہے, او اللہ دے نال جس دی لگ گئی یاری ہے, مال تے جان اس نے مولا تو واری ہے. اللہ دے نال جس دی لگ گئی یاری ہے, مال تے جان اس نے مولا تو واری ہے. کسے نیزے تلواراں
چلیاں تے کسے نے آریے جان گوائی در نہیں چھڑیا ستار دا نام محمد والا او کال جے ٹھار دا نام محمد والا ویغ سمسام کیسے شان توحید دے ہومن قربان عاشق بکرے جویں عید دے ہر ویلے پکھے اوتے سونے دی دید دے پیار حقیقی جنہ سچی سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. منظر کشی اور بھی کرنو جی کردا سی پر ٹائم مک گیا ہے. انشاءاللہ پھر صحیح حضرت